إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونصلی ونسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ و اخوفکم من عقابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہران کی مرکزی نماز جمعہ آج آیت اللہ سید احمد خاتمی کی امامت میں ادا کی گئی، جس میں نمازیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. تہران کے خطیب جمعہ نے نماز کے پہلے خطبے کے آغاز میں نمازیوں کو تقوی الہی اختیار کرنے کی سفارش کرتے ہوئے گناہوں سے دور رہنے کی سفارش کی. آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ آخرت میں تمام انسانوں کے لیے دو اقامت گاہیں ہوں گی، ایک بہشت اور دوسری جہنم. انہوں نے کہا کہ حصول بہشت کے متعدد عوامل ہیں، جن میں سب سے اہم تقوی ہے. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے سورہ مبارک مریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بہشت انہی لوگوں کا ملجا و ماوا اور ورثہ ہے جو متقین ہوں گے یا جو صاحبان تقوی ہوں گے. تہران کے خطیب جمعہ نے اصول اخلاق اسلامی سے متعلق اپنی گزشتہ بحثوں کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اصول اخلاق اسلامی کا ایک بنیادی رکن خداوند عالم سے انس ہے اور اللہ سے انس کا سب سے اہم عامل دعا ہے. آیت اللہ سید احمد خاتمی نے دعاؤں سے متعلق اپنی گفتگو کے ذیل میں کہا کہ جو چیز دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں ان پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان رکاوٹوں کو اپنے سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ دعاؤں کی عدم قبولیت کی ایک وجہ عفت و پاک دامنی کا خیال نہ رکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ العفاف افضل العبادہ. عفاف یا عفت بہترین عبادتوں میں سے ہے. عفت زبان کی بھی ہے، شکم کی بھی ہے، جسم و صورت اور بدن کی بھی. بنابراین ہم سب کو اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ عفت انسان کی حفاظت کرتی ہے اور اس سلسلے میں سماجی عفت پر سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے. قرآن کریم میں مردوں اور عورتوں دونوں سے عفت و پاک دامنی کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ سفارش اور تاکید کی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ گھر سے باہر نکلنا اور دوسری جگہوں پر یا پھر معاشرے میں خواتین کا آنا جانا ایسا ہونا چاہیے جو عفت سے آمیختہ ہو. ان کا حسن و زیبائی دوسروں کے لیے جان بوجھ کر ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح خواتین جو زیورات پہنتی ہیں وہ بھی نامحرموں کی نگاہوں سے دور رہے، مگر یہ کہ اپنے شوہر کے لیے ہو. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ
دعاؤں کی عدم قبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عفت اور حجاب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ والدین کو اس بارے میں خاص توجہ دینی چاہیے۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے نماز کے دوسرے خطبے میں رواں اور گزشتہ ہفتے کی مناسبتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ منگل کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یوم ولادت باسعادت تھا، اور اسی تاریخ کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی بھی ولادت باسعادت تھی، یعنی یہ دونوں تاریخیں آپس میں مقارن تھیں۔ انہوں نے اس مناسبت سے سب کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یوم ولادت باسعادت اور ہفتے خواتین کی مناسبت سے اسلام میں خواتین کے کردار پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ سرور کائنات سرکار دو عالم نے ایک ایسے دور میں جب لوگ لڑکیوں اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹی اور خواتین کی منزلت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا اور یوں دین مبین اسلام میں خواتین کی منزلت کو متعارف کرایا۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ اگرچہ اسلام نے خواتین کی عظمت اور مقام و منزلت کو دنیا کے سامنے متعارف کرایا جیسا کہ قرآن اور خداوند عالم کا حکم ہے، مگر آج بھی مغرب میں عورت کو تشہیراتی مشینریوں کا ایک ذریعہ ہی سمجھا جاتا ہے اور خواتین اور عورت کی حقیقی منزلت کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے اسی طرح 3 خرداد یعنی خرم شہر کی آزادی اور فتح خرم شہر کی سالگرہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ در حقیقت فتح خرم شہر کے دن ہی ہم نے مسلط کردہ جنگ میں کامیابی حاصل کر لی تھی اور اپنے اسلامی انقلاب کو بیمہ کر لیا تھا۔ تہران کے خطیب جمعہ نے اسی طرح ایران میں پارلیمنٹ کی تاسیس کی تاریخ کی مناسبت سے بھی کہا کہ آج ایران کا ہر اہم ادارہ عوام کا منتخب ادارہ ہے، اور جس طرح آج ایران میں جمہوریت اور ڈیموکریسی صحیح معنوں میں رائج ہے، اس کی مثال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے خطبہ نماز میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت نقل کی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کھلے کافروں اور دشمنوں سے کوئی بھی خطرہ اور تشویش نہیں، بلکہ ان گروہوں سے تشویش رہتی ہے جو منحرف ہیں، جن کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن اور ان کی رفتار کچھ اور ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب سے لے کر اب تک ہمیں ان دونوں طرح کے دشمنوں کا سامنا رہا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ان تمام گروہوں کی کچھ مشترکہ خصوصیات ہیں، جن میں سے سب سے اہم یہ کہ ان کی مشترکہ کوشش یہ رہی ہے کہ دین کو کمزور کیا جائے۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ ہمارا انقلاب اور اسلامی نظام دین کے گرد ہی گھومتا رہا ہے، اسی لیے یہ گروہ دین کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ان گروہوں کی دوسری مشترکہ خصوصیت اور کوشش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ گھسے پیٹے موضوعات کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دین کے مقابلے میں نیشنلزم یا قومیت کو لاتے ہیں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ وطن سے عشق سب کو ہے، اور 8 سال تک ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی تھی اس کے دوران ایران کے جوانوں نے اسلام کے اور اسلامی اقدار کے دفاع کے ساتھ ساتھ اپنے وطن عزیز کا بھی بھرپور دفاع کیا، مگر اسلام کو نکال کر صرف اپنے وطن کو اور صرف اپنے وطن کی ہی بات کرنا اور پیش کرنا ظاہر ہے کہ یہ اسلامی انقلاب اور اسلام سے خیانت ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ آج اگر دنیا کی قومیں ایران کو اور ایران کے عوام کو دل سے چاہتی ہیں، عشق کرتی ہیں اور محبت کرتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی مسلم اقوام ایران اسلامی سے والہانہ لگاؤ رکھتی ہیں۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ ان گروہوں کی خصوصیت یا مشترکہ کوشش یہ بھی ہے کہ وہ مقدسات سے غلط استفادہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے 2009 کے فتنوں میں فتنہ پرور عناصر کے اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے امام خمینی کے نام سے غلط استفادہ کرنے کی کوشش کی اور یوں فتنہ باپا کرنے کے وہ در پہ رہے۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ انہی میں سے بعض گروہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے نام مبارک سے غلط استفادہ کرتے ہوئے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تہران کے خطیب جوان کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ فلاں وقت یا فلاں مہینے میں ظہور کریں گے، سب جھوٹ ہے، کیونکہ خود امام زمانہ جل اللہ تعالی
فارجہ شریف سے بارہا یہ روایت اور تاکید سامنے آئی ہے کہ جو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور ظہور کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتا ہے کہ ظہور کب ہوگا اور فلاں تاریخ کو ہوگا تو وہ جھوٹا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ان دشمن گروہوں کا ایک شیوا یہ بھی رہا ہے کہ وہ علماء کا مقابلہ کرتے ہیں اور علماء کے دشمن رہے ہیں۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ ان گروہوں کی ایک مشترکہ کوشش ولایت فقیہ سے دشمنی اور مخالفت رہی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلامی نظام اور انقلاب کا سب سے اہم ستون ولایت فقیہ ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ان گروہوں کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ وہ اسلامی معاشروں میں برائیوں کو پھیلاتے رہیں، بدحجابی اور غیر اخلاقی حرکتوں کو رواج دینا ان کا مشترکہ شیوا رہا ہے۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے اسی طرح علاقے میں امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آج یمن اور بحرین میں عوام کو امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے بحرین میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کے بدن میں ڈلر سے سوراخ کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ آل خلیفہ کی حکومت امریکہ، برطانیہ اور صہیونیوں کے کہنے پر کر رہی ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ آج بحرین میں عراق کی باس پارٹی کے کارندے اور صہیونی ایجنٹ بحرینی عوام کو ایذائیں دے رہے ہیں اور ان کا قتل عام کر رہے ہیں اور یہ سب سعودی عرب کی فوج آل خلیفہ کی سیکورٹی فورسز کے ظلم و ستم کے تحت ہو رہا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ آج علاقے میں اور خاص طور پر بحرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ کی ظالمانہ پالیسیاں ہی کار فرما ہیں۔ انہوں نے امریکی انتظامیہ پر صہیونیوں کے غلبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا امریکی کانگریس میں استقبال کیا گیا اور نتنیاہو نے امریکی کانگریس میں بیٹھ کر امریکی صدر کے بیان کو یکسر مسترد کر دیا، اس سے یہ بات سب پر عیاں ہو گئی ہے کہ پوری امریکی مشینری صہیونی لابی کے چنگل میں ہے، اور اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ امریکہ کی آزادی و خود مختاری کے تابوت میں صہیونیوں نے آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا زوال یقینی ہے۔